وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کے خاص لطف و عنایت سے قرآن کریم کا مطالعہ، اس کی تفہیم اور تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 178 اور 179، یہ بڑا اہم ترین موضوع ہے۔ اس کی تفسیر بہت زیادہ ہے، بہت سارے اس کے پہلو ہیں، لیکن وقت کے حساب سے چند معروضات، چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب رحمان ہمیں اپنے قرآن پر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کا جب ہم ربط دیکھتے ہیں قرآن میں، گزشتہ آیت مبارکہ میں نیکیوں کا جامع پیکج بیان کیا گیا اور بتلایا گیا کہ اصل نیکی ہوتی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد قصاص جیسا اہم ترین موضوع بیان کیا گیا، اور پھر اگر اس کے شان نزول کے بارے میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے اسلام سے قبل دو بڑے یہودی قبیلے جن کے درمیان اکثر عداوت اور جنگ رہتی تھی، لڑائی رہتی تھی، لیکن جب قصاص کی باری آتی تو غالب قبیلہ کم دیت دیتا اور مغلوب سے وہ زیادہ فدیہ وصول کرتے۔ تو اسلام نے ایک بہترین نظام زندگی، نظام حیات، بہترین قانون جو عدل اور انصاف پہ مبنی ہے وہ رائج کیا، اس کو فرض کیا۔ اسی لیے ہم پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قصاص کا مفہوم کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا قتل کے بارے میں، قتل کے سلسلے میں۔ یہاں جب ہم جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے، قصاص اہل علم بیٹھے ہیں، یہ قصص کہہ لیں، قاف صاد کہہ لیں، یا قصو کہہ لیں، القصو کہہ لیں، اس کا یہ مادہ ہے اور یہاں سے یہ سلسلہ جاری ہوا ہے۔ اور قرآن کریم نے اس کی دو مثالیں پیش کی ہیں۔
یا یوں کہہ لیں کہ ہمیں قرآن کریم سے دو مثالیں اس کی ملتی ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے، وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب انہیں صندوق میں ڈال کے دریا میں پھینکا جانے لگا تو وہاں ان کے جو الفاظ ہیں قصیہ، نقش قدم پہ چلنا، پیچھے پیچھے جانا، اس کو دیکھنا، تو القصوں کا معنی یہ ہوا کہ نقش قدم پہ چلنا۔ دوسری مثال سورہ کہف سے، قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا، پہلی مثال ان کی ولادت سے اور دوسری ان کی جوانی سے، کہ یہ تو وہی جگہ ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے، اور پھر وہ اپنے انہی قدموں پہ واپس آئے۔ تو قدموں کے نشان پہ یا نشان قدم پہ چلنا اور منزل تک پہنچنا۔ اور اگر قصہ کی بات کی جائے تو قصہ بھی وہ ہوتا ہے جو واقعہ، کسی واقعے کو بعینہ ہی بیان کیا جائے۔ تو یہ قصاص جو ہے یہ بھی اپنے فعل کے عمل کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس کی اصل تک پہنچتا ہے اور واقعے کو، اس فعل کو، اس جرم کو منطقی انجام تک پہنچاتا ہے۔ تو یہیں سے آغاز اس کا کہ نشان قدم پہ چلتے ہوئے اس کی انتہا تک پہنچنا، اس کی منزل تک پہنچنا، اور واقعے کو منطقی انجام تک پہنچا دینا۔ اور یہی نظام حیات ہے جو قرآن نے دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ یہ قتل کے بارے میں تم نے جو اپنے قانون بنا رکھے ہیں، طاقتور کا اور قانون ہے، کمزور کا اور قانون ہے، اسلام کیا ایسا نہیں ہے؟ اسلام سب کو برابری کی بنیاد پر ڈیل کرے گا، مساوات کی بنیاد پر، ایکویلٹی کی بنیاد پر۔ کوئی زبردست ہو، کوئی طاقتور ہو، اللہ کی قدرت کے سامنے تو سب ایک ہیں، ایک جیسے ہیں۔ تو یہاں ایک بات سمجھتے ہوئے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، قرآن میں جتنے قوانین بیان ہوئے ہیں، جتنے فرائض کا تذکرہ ہوا ہے، قرآن نے مومنوں کو مخاطب کیا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ فرض ان پر جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور جو قرآن کو، سنت نبوی کو، شریعت مطہرہ کو مانتے نہیں، ان کے لیے قانون کیسے؟ قانون تو ہے ماننے والوں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ عام انسان اور بات ہے، عام انسانوں کو دعوت ہے کہ تم پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تم پہ پابندیاں ہیں۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے، اسلام کا بڑا خصوصی اور نرالا دستور، خوبصورت دستور ہے کہ زبردستی اسلام میں کسی کو داخل نہیں کرتے، دعوت دے دی ہے۔ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ دعوت دے دی گئی،
اب دعوت کے بعد جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر ان پہ پابندیاں ہیں، ان پہ فرائض ہیں کہ تم جب میرے ہو گئے ہو تو پھر بات بھی میری مانو گے۔ اللہ محبت سے اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے، لہذا بات بھی ان سے ہے جو اپنے ہیں، اپنوں سے بات ہو رہی ہے۔ آگے تھوڑی سی اس کی تفصیلات اینڈ پہ آئیں گی کہ جو بیگانے ہیں وہ کون کون سی باتیں اور اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، اس کا مخاطب کون ہے؟ قاتل ہے۔ قاتل تو قانون مانتا ہی کوئی نہیں ہے، مجرم تو مانتا ہی نہیں ہوتا قانون کو، وہ تو اس کا مخاطب نہ ہوا۔ اس کے مخاطب وہ ہیں جنہوں نے اہتمام کرنا ہے، قانون کی تنفیذ کرنی ہے۔ تو ریاست کی، حکومت کی، ہمارے سسٹم کی، نظام کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ معاشرے میں اللہ کے قوانین کی بالادستی قائم کریں اور اللہ کے قوانین اور دستور کے مطابق لوگوں کو سہولتیں فراہم کریں اور انصاف عدل ہر دہلیز پہ پہنچائیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک واقعہ رونما ہو گیا، قتل ہو گیا، تو قتل کی تحقیق کرنا، تفتیش کرنا، ذمہ دار ٹھہرانا واقعے کو، اور عدل کے ساتھ پورے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پوری قانون کی عملداری کریں، انصاف کی فراہمی کریں، قانون کی بالادستی ہو اور پورے قانونی تقاضے پورے کیے جائیں۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑے عدل اور انصاف کے ساتھ، اور کہیں بھی جھکاؤ نہ ہو، نہ قاتل کی طرف نہ مقتول کی طرف، تم نے عدل کرنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ قتل ہو گیا، اب اس میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ کسی بڑے خاندان کی، طاقتور خاندان کی، طاقتور شخصیت کی، طاقتور پارٹی کی کوئی جتھا بنا کر چڑھائی کر دے اور اپنی طاقت اور زبان کے بل بوتے پہ قانون سے بچ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی جتھا، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی چڑھائی قانونی اداروں کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متاثر نہیں کر سکے گی۔ ان سے بالاتر ہو کر اس کی تفتیش کرنا ہوگی اور واقعے کی سزا دینا ہوگی۔ اور پھر قاتل وہ ہے جو 3 وجوہ کے بغیر ہو، ناحق اور بے گناہ قتل اس کا قصاص ہے، جس کی ایک مثال ملتی ہے، حدیث میں آتا ہے، مفسرین نے بھی روایت نقل کی ہے، تفسیر مظہری میں اور دیگر تفسیر کی کتابوں میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، گھراؤ ہو گیا، ظالموں نے گھراؤ کر لیا، بڑی طویل داستان اور بڑی دکھ کی، تکلیف کی داستان ہے۔ اس دوران وہ گھر سے باہر بالکونی سے یا گھر سے باہر جھانکتے ہیں اور جھانک کے فرماتے ہیں، لوگوں سے، محاصرہ کرنے والوں سے، تھے تو وہ بھی مسلمان، کام ان کے مسلمانوں والے نہیں تھے، لیکن تھے تو وہ مسلمان جنہوں نے گھراؤ کیا تھا۔ ان کو کہا، گھراؤ کرنے والوں،
میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر یہ بات پوچھتا ہوں کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ مسلمان کا خون 3 وجوہ کے بغیر کرنا ناحق ہے، نہیں کرنا چاہیے؟ وہ 3 وجوہ کیا ہیں؟ احسان کے بعد زنا کرنا، شادی شدہ بندہ جرم کا ارتکاب کرے تو اس کو پھر سنسار کرنا ہے، مار دینا ہے اس کو۔ اسلام کے بعد، اسلام لانے کے بعد کوئی ارتداد کا شکار ہو جائے، پھر کفر کر لے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی کو ناحق مارتا ہے، بے گناہ مارتا ہے، اور پھر اس میں ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان بھی ہے، یہ سوال بھی ہے، اعلان بھی ہے کہ کیا میں نے ان میں سے کوئی جرم کیا ہے، کسی جرم کا میں نے ارتکاب کیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ اور یہ اگر وجوہ نہ ہو، بے گناہ قتل ہو جاتا ہے تو اس کی سزا اسلام نے رکھی ہے، اور بڑے عدل اور انصاف کے ساتھ۔ اور حکمت یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ہم قانون کے مطابق سزا دیتے ہیں، قصاص دیتے ہیں، لیتے ہیں، تو یہ از خود قتل و فساد کا خاتمہ ہوگا، قانون کی بالادستی ہوگی، عدل کا قیام ہوگا، انصاف اور دہلیز پہ پہنچے گا، سماج میں امن ہوگا۔ ان اسلامی تعزیرات میں برکت ہی برکت ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے، نقصان نہیں۔ تو لہذا یہ سلسلہ امیر و غریب کو، طاقتور اور کمزور کو سامنے رکھے بغیر بلا امتیاز سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک۔ اور یہاں ایک بڑا طالب علمانہ سوال بنتا ہے، وہ یہ کہ اگر، بڑے دکھ کے ساتھ یہ سوال کرنا پڑتا، اگر عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل پکڑے جاتے، اور اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا ملتی، یہ 2 بڑے اہم واقعے ہماری تاریخ اسلامی میں، اگر ایسا ہوتا، قرار واقعی سزا ملتی، تو آج حالات یہ نہ ہوتے، تصویر تاریخ یہ نہ ہوتی، رنگ تاریخ یہ نہ ہوتا، حالات بڑے مختلف ہوتے۔ ان 2 بڑے واقعات نے سارا تاریخی دھارا بدل کے رکھ دیا اور ساری چیز صورتحال تبدیل کر کے رکھ دی۔ ہمیں یہ چاہیے، ہم سے مراد ہمارا معاشرہ، ہمارا سسٹم قصاص کے نظام سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔